بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو العاص تشریف فرما ہوا اور آ کر آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں ان سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم حضرت زینب کے پاس گئے اور جا کر ان کو سارا معاملہ بتایا کہ آپ کا خالہ زاد بھائی آپ کے رشتے کی درخواست کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے اور یوں ان دونوں کا رشتہ کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک نئی محبت کا آغاز ہوا۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور بیٹی اماتہ پیدا ہوئی۔ یہاں سے ایک اور نئی آزمائش شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حضرت زینب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ آپ کے شوہر کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب ابو العاص واپس لوٹے تو حضرت زینب نے فرمایا آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ابو العاص باہر چلا گیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ میرے ابو اللہ تعالیٰ کی ہاں سے نبی بنائے گئے ہیں اور میں کلمہ پڑھ کر ان پر ایمان لے آئی ہوں۔ ابو العاص نے کہا تم نے یہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا۔ حضرت زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ عرض کی میں یہاں اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ رک سکتی ہوں؟ آپ نے اجازت دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا وقت قریب آ گیا۔ ابو العاص اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکلا۔ غزوہ بدر شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابو العاص بھی قیدی بنا لیا گیا۔ جب حضرت زینب کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو العاص کے بھائی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار دے کر بیچا۔ جب وہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ابو العاص کا۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ابو العاص ایک اچھا شوہر ہے، اگر اجازت ہو تو میں اسے چھوڑ دوں اور ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم نے ابو العاص کو علیحدہ بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بیوی اور شوہر کے درمیان فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، تم جا کر حضرت زینب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دینا۔ ابو العاص واپس گیا، حضرت زینب کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت زینب مدینہ میں 6 سال تک رہیں، مگر آپ نے دوسری شادی نہ کی۔ کچھ عرصہ گزرا، ابو العاص تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں صحابہ کے ایک قافلے نے اسے قیدی بنا دیا اور مدینہ لے آئے۔ ابو العاص پوچھتا ہوا حضرت زینب کے پاس پہنچا۔ حضرت زینب دیکھتے ہوئے کہا خوش آمدید میرے خالہ زاد بھائی، خوش آمدید میرے شوہر، خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ کونے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ در نبی کریم نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے پناہ دوں، نہیں تو تم جیسا چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو، مگر ابو العاص نے میرے ساتھ سچ بولا ہے۔ ابو العاص کو مدینہ میں پناہ مل گئی۔ نبی کریم نے حضرت زینب سے کہا کہ تم اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو، مگر یاد رکھو کہ یہ تمہارے پاس نہ آئے کیونکہ یہ ابھی کافر ہے۔ حضرت زینب نے ابو العاص سے کہا کہ 6 سال میں آپ کا ارادہ نہیں بدلا، آپ مسلمان ہو جائیں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو العاص نے کہا نہیں، اور وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جا کر اس نے سارا مال لوگوں میں تقسیم کیا۔ لوگوں سے کہا دیکھ لو تمہارا مال پورا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تم پر راضی ہیں۔ ابو العاص مدینہ واپس آ گیا۔ نماز فجر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔
اب مجھے حضرت زینب کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے گئے اور جا کر کہا کہ تمہارا شوہر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے اور تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت زینب نے اجازت دے دی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سال کے بعد حضرت زینب کا انتقال ہو گیا۔ ابو العاص غمگین رہتے یہاں تک کہ 1 سال کے بعد حضرت ابو العاص کا انتقال ہو گیا اور یہاں سے ایک عشق کی داستان کا اختتام ہوا۔